السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کے اہم خبر۔ ایف بی آئی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق سیکورٹی ایڈوائزر اور اب ان کے کٹر ناقد جان بولٹن کے گھر پر چھاپا مارا۔ یہ کارروائی ایک دن بعد سامنے آئی جب بولٹن نے ٹرمپ کی بھارت کے ساتھ تعلقات کی پالیسی پر تنقید کی تھی اور جس طرح انہوں نے تعزیری محصولات لگائے تھے۔ خبررساں ادارے اے پی کی رپورٹ کے مطابق چھاپا خفیہ دستاویزات کے انتظام سے متعلق تحقیقات کے سلسلے میں مارا گیا۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق سیکورٹی ایڈوائزر جان بولٹن کو نہ تو حراست میں لیا گیا اور نہ ہی ان پر اب تک کوئی الزام عائد کیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے فی الحال کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، تاہم ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کاش پٹیل نے ایک خفیہ پوسٹ کی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں، ایف بی آئی کے ایجنٹ مشن پر ہے۔ یہ ٹویٹ چھاپا ماری شروع ہونے کے فوراً بعد کیا گیا۔ یہ چھاپا ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب بولٹن نے ایک انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے انہیں پاگل صدر قرار دیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ بھارت تعلقات اس وقت انتہائی خراب حالت میں ہیں۔ بین الاقوامی تنظیم آئی پی سی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ غزہ کا سب سے زیادہ آبادی والا علاقہ غزہ گورنر قحط کا شکار ہے اور اسے اپنے شدید غذائی عدم تحفظ کے پیمانے پر فیز 5 کی درجہ بندی دی گئی ہے۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ تنظیم آئی پی سی جو غذائی تحفظ کی نگرانی کی ذمہ دار ہے، اس کی طرف سے دی گئی تعریف کے مطابق کسی بھی علاقے پر قحط کی درجہ بندی تب لاگو ہوتی ہے جب وہاں کے کم از کم 5 میں سے ایک گھر کو کھانے کی شدید قلت کا سامنا ہو اور وہ بھوک اور قسمہ پرسی کا شکار ہو، جس کے نتیجے میں شدید غذائی قلت اور اموات ہوتی ہے۔ اس مرحلے میں آئی پی سی کا کہنا ہے کہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں شدید غذائی قلت 30% یا اس سے زیادہ ہو جاتی ہے، خاندان بے گھر ہو جاتے ہیں اور اموات کی شرح عام ہو جاتی ہے، جس کی تعریف روزانہ 10,000 افراد میں کم از کم 2 اموات کی شرح سے کی گئی ہے۔ آئی پی سی کا یہ نظام فیز 5 یا تباکن سطح پر بھوک کے شکار گھرانوں پر بھی لاگو ہو رہا ہے۔ درجہ بندی کھانے کی شدید قلت اور حالات کا سامنا کرنے کی صلاحیتوں کا خاتمہ اور بھوک اور شدید غذائی قلت اور موت کے خطرے میں نمایاں اضافہ ہونے سے کی گئی ہے۔ آئی پی سی نے کہا کہ غزہ گورنریٹ میں 2,81,000 سے زیادہ افراد یا اس کی آبادی کا 30% فیز 5 میں ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ بھر میں حماس کے راکٹ لانچنگ سائٹس اور ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے حملے کیے ہیں۔ فوج نے کہا ہے کہ آج اس نے حماس کی ایک لانچنگ پوسٹ کو نشانہ بنایا جہاں سے ایک دن پہلے اسرائیلی فوجیوں پر حملے کی کوشش میں مارٹر گولے داغے گئے تھے۔ اس نے کہا کہ اس نے دیر البلح کے علاقے میں ایک لانچنگ سائٹ کو بھی نشانہ بنایا جہاں سے اسرائیلی علاقے پر راکٹ داغے جا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ اس کے فوجیوں نے غزہ شہر کے زیتون محلے میں فلسطینی جنگجوؤں کے زیر استعمال ایک عمارت کو تباہ کر دیا جو فوجی سرگرمیوں اور ہتھیاروں کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے دھمکی دی ہے کہ اگر حماس نے خود کو غیر مسلح یرغمالیوں کو رہا اور اسرائیلی شرائط کے مطابق جنگ ختم نہ کی تو غزہ شہر کو تباہ کر دیا جائے گا۔ خبررساں NCAFE کے مطابق آج جمعے کو سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں وزیر دفاع اسرائیل کارس نے کہا کہ عنقریب غزہ میں حماس کے قاتلوں پر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے جب تک کہ وہ اسرائیلی شرائط پر جنگ ختم نہیں کرتے، یرغمالیوں کی رہائی اور جنگجوؤں کو غیر مسلح نہیں کیا جاتا۔ اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر وہ شرائط نہیں مانتے تو حماس کے دارالحکومت غزہ شہر کو بھی رافع اور بیت الحنون بنا دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اس بیان میں گزشتہ فوجی آپریشن کا حوالہ دیا جس کے دوران فلسطینی علاقے غزہ شہروں رافع اور بیت الحنون کو بمباری سے کھنڈرات میں تبدیل کر دیے۔ یہ بیان اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کے آج کے دیے گئے اس بیان کے بعد آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ غزہ میں باقی رہ جانے والے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے فوجی مذاکرات کا حکم دیا ہے۔ اسرائیل شمالی غزہ کو پانی کی فراہمی کو کم کرنے جبکہ جنوب میں پائپ لائنوں کی مرمت کرنے پر غور کر رہا ہے تاکہ فلسطینیوں کو غزہ شہر سے باہر نکالنے پر پانی بند کر مجبور کیا جا سکے۔ KN نے خبردار کیا ہے کہ وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کی حکومت جنوبی غزہ میں 2 براہ راست پائپ لائنوں کی مرمت کرتے ہوئے شمال میں بھیجے جانے والے پانی میں کٹوتی پر غور کر رہی ہے۔ یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل کو غزہ کی نسل کشی میں پیاس کو ہتھیار بنانے کے الزامات کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ جبری بھوک اور انسانی امداد پر پابندیاں بھی عائد کی جا رہی ہے۔ غزہ حکومت کے میڈیا آفس کے مطابق جنوری سے اسرائیل نے اسرائیل کی سرکاری آبی کمپنی میکروٹ سے پانی کاٹ دیا ہے جو علاقے کی فراہمی کے آخری باقی ذرائع میں سے ایک ہے۔ 9 مارچ کو اسرائیلی فوج نے دیر البلح کے جنوب میں مرکزی ڈی سیلنیشن پلانٹ کو بجلی فراہم کرنے والی آخری لائن کو بھی کاٹ دیا تھا جس سے بڑے پیمانے پر پینے کے پانی کی پیداوار رک گئی تھی اور بحران مزید سنگین ہو گیا۔ آج اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کارس نے جاری ثالثی کی کوششوں اور حماس کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز کو قبول کرنے کے باوجود غزہ شہر پر قبضہ کرنے کے لیے آپریشن کیرسس 2 نامی فوجی منصوبے کی منظوری دی۔ اسرائیل کی جنگی کابینہ نے اس ماہ کے اوائل میں نتنیاہو کے پورے غزہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کے مرحلے وار منصوبے کی توثیق کی۔
जर्मन हुकूमत के तर्जुमान ने आज जुमे को कहा कि बर्लिन का इस वक्त फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं है, क्योंकि इससे इजराइल के साथ मुज़ाकरात के जरिए दो रियासती हल तक पहुंचने की किसी भी कोशिश को नुकसान पहुंचेगा। तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुज़ाकरात के जरिए दो रियासती हल हमारा मकसद है, चाहे आज ये बात दूर क्यों ना लगे। फ़लस्तीन को तस्लीम करना ऐसे किसी अमल के इख्तिताम पर ही मुमकिन है और इस तरह के फैसले अब ज़्यादातर उल्टा असर डालेंगे। ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, फ्रांस और कनाडा समेत कई ममालिक ने हाल ही में कहा है कि वो मुख्तलिफ शराइत के तहत एक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। थाईलैंड के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थॉकसन शानाउतरा को आज जुमे के रोज़ शाही हद तक इज्जत के इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया, जिससे इनके ख़ानदान को लाहक ख़तरात में से एक से छुटकारा मिल गया है, जो 2 दिहाइयों से थाईलैंड की सियासत पर हावी है। थॉकसन का ख़ानदान तवील अरसे से मुल्क की फ़ौज नवाज बादशाहत नवाज अशारफिया के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो इनकी अवामियत पसंद तहरीक को थाईलैंड के रिवायती समाजी निज़ाम के लिए ख़तरा समझते हैं। थाई सियासत में एक अहम क़ुव्वत के तौर पर इनका दौरा बगावतों, सड़कों पर होने वाले मुजाहरों और अदालती मुकदमात की कहानी में सामने आया है, क्योंकि वो मुमलिकत के इक़्तिदार के हुसूल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। 76 साला थॉकसन को बादशाह महा विजयरालोंगकोरन और इनके अहल खाना पर तनकीद को जुर्म करार देने वाले क़ानून के तहत 15 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन 2 माह तक जारी रहे मुकदमे के बाद इन्हें बरी कर दिया गया। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा पीटर सैटो ने कहा है कि रूस से हंगरी को द्रूस पाइपलाइन के जरिए खाम तेल की तरसील रोक दी गई है, जिसकी वजह से रूस बेलारूस सरहद के करीब एक मुबैना हमला बताया जा रहा है। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने आज जुमे को फेसबुक पर कहा, हमें रात के वक्त इत्तला मिली है कि रूस बेलारूस सरहद पर फ्रेंडशिप ऑयल पाइपलाइन पर दोबारा हमला हुआ। हंगरी के आला सिफारतकार ने बताया कि आज ये हमला पाइपलाइन पर मुख्तसर अरसे में तीसरा हमला था। उन्होंने खबरदार किया कि यह हमला हंगरी की तौनाई की सलामती के लिए खतरा है और इसे मुल्क को जंग में ढकेलने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा, यह कामयाब नहीं होगा। हम अपने भरपूर अज़्म के साथ अमन की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे और अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ताहम उन्होंने हमलावर का जिक्र नहीं किया। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा है कि अमेरिका के वीज़ा रखने वाले तमाम 55 मिलियन गैर मुल्कियों की मुसलसिल जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप वीज़ा और इमिग्रेशन के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को मजीद सख्त कर रहे हैं। महकमा खारजा के कहलकार ने आज कहा कि महकमे की मुसलसिल जांच पड़ताल इन तमाम 55 मिलियन से ज़ायद गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है, जो इस वक्त अमेरिका के दुरुस्त वीज़े के हामिल हैं। एहलकार ने मजीद कहा कि महकमा खारजा किसी मुमकिना नाअहली के इशारे मिलने पर किसी भी वक्त पर वीज़ा मनसूख कर देता है, जिनमें वीज़े की मुद्दत से ज़्यादा क़याम, मुजरिमाना सरगर्मी, अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा, दहशतगर्दी की किसी भी किस्म की सरगर्मी में मुलविस होना या दहशतगर्द तंजीम को मदद फराहम करना शामिल है। अगरचे एहलकार ने यह नहीं कहा है कि तमाम वीज़े कारगर तौर पर जांच पड़ताल के तहत है, लेकिन पैगाम वाज़ेह था कि इंतज़ामिया हर वीज़ा होल्डर को मुमकिना जांच के लिए तैयार समझती है। जापानी शहर ने स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले तमाम सारिफिन पर जोर दिया है कि वो मुजवज़ा ऑर्डिनेंस के तहत काम या स्कूल से बाहर स्क्रीन टाइम को दिन में 2 घंटे तक महदूद रखें, जिसमें कोई जुर्माना शामिल नहीं। ऑर्डिनेंस के मसूदे के मुताबिक यह हद जो वसती जापान के तोई के शहर के तमाम रिहायशियों के लिए तजवीज़ की जाएगी पाबंद नहीं होगी और ज़्यादा इस्तेमाल पर कोई जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा। इस तजवीज़ का मकसद जिस्मानी और ज़हनी सेहत के मसाइल पैदा करने वाले आलात की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल को रोकना है। मेयर मासोफोमी कोकी ने आज जुमे के रोज़ एक बयान में कहा है कि इसमें नींद के मसाइल भी शामिल हैं। मसूदे में प्राइमरी स्कूल के तालिब इल्मों पर जोर दिया गया है कि वो रात 9 बजे के बाद स्मार्टफोन इस्तेमाल करने से गुरेज करें और सेकेंडरी स्कूल के तालिब इल्मों और इससे ज़्यादा उम्र के अफराद को मशवरा दिया है कि वो रात 10 बजे के बाद स्मार्टफोन इस्तेमाल ना करें। इस इक़दाम पर ऑनलाइन रद्दअमल सामने आया और बहुत से लोगों ने इस मंसूबे को गैर हकीकी करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सारिफ ने लिखा कि मैं इनके इरादे को समझता हूँ, लेकिन 2 घंटे की हद नामुमकिन है। एक और सारिफ ने लिखा है कि 2 घंटे में अपने स्मार्टफोन पर किताब भी नहीं पढ़ सकता और ना ही फिल्म देख सकता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वाशिंगटन की सड़कों पर फौजी जवानों के हमरा गश्त करेंगे। खबर रसाई NCAFP के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि दारुल-हुकूमत वाशिंगटन DC को दरपेश क्राइम इमरजेंसी से निपटने के लिए ताकत का मुजाहरा करना ज़रूरी है। मुकामी शहरियों के एहतजाज और सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जराइम की गिरती हुई शरह के बावजूद गुज़िश्ता हफ्ते सदर ट्रंप ने सैकड़ों नेशनल गार्ड्स को वाशिंगटन तलब किया और नारा लगाया कि हम अपना दारुल-हुकूमत वापस लेंगे। रिपब्लिकन सदर ट्रंप ने दाएं बाजू की सियासत से हमआहंगी रखने वाले निजी टीवी चैनल न्यूज़ मैक्स को इंटरव्यू में कहा है कि मैं आज रात पुलिस और फौज के साथ बाहर निकलने का इरादा रखता हूं और हम अपना काम करेंगे। ये ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब सिर्फ एक रोज़ कबल नायब सदर JD वेंस को वाशिंगटन में तैनात फौजियों से मुलाकात के दौरान अवाम की तरफ से शदीद रद्दअमल का सामना करना पड़ा। इनके खिलाफ नारेबाजी भी, मुजाहिदीन ने फ्री DC के नारे बुलंद किए।
سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے خون کا عطیہ دے کر سالانہ مہم کا آغاز کیا۔ اس کا مقصد عوام میں رضاکارانہ طور پر خون عطیہ کرنے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق اس مہم کا مقصد معاشرے کے تمام طبقات کو خون کا عطیہ کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ مہم کا مقصد رضاکارانہ عطیات کو 100% تک پہنچانا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق 2024 میں 8 لاکھ سے زائد افراد نے خون کا عطیہ دیا، جو کہ عوامی شعور میں اضافے کا مظہر ہے۔ واضح ہے کہ سعودی قیادت پہلے بھی عوامی صحت کے اقدامات میں پیش رہی ہے، جن میں کورونا ویکسین لگوانا اور اعضاء کے عطیے کے پروگرام میں شمولیت قابل ذکر ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی سفارش پر سعودی شہری ماہر فہد دلباغی کے لیے اول درجے کا شاہ عبدالعزیز میڈل اور 10 لاکھ ریال دینے کی ہدایت دی ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق یہ میڈل اور انعام سعودی شہری کے بہادرانہ اور جرأت مندانہ اقدام کے اعتراف میں دیا گیا ہے، جس نے حاضر دماغی اور غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلتے ہوئے ٹرک کو پیٹرول اسٹیشن سے باہر نکال کر علاقے کو بڑے خطرے اور ممکنہ تباہی سے بچایا تھا۔ سعودی شہری ماہر اور ان کے اہل خانہ نے اس اعزاز اور انعام پر اعلیٰ قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی جنرل اتھارٹی برائے شماریات نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ مملکت میں 60% سے زائد خواتین کی عمر 29 سال سے کم ہے، جو ملک میں خواتین کی آبادی میں نوجوان طبقے کے بڑھتے ہوئے تناسب کی عکاسی کرتی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق جنرل اتھارٹی برائے شماریات نے سعودی خاتون 2024 کے عنوان سے اپنی جاری کردہ رپورٹ میں بتایا کہ سعودی عرب میں خواتین کی کل تعداد 98 لاکھ ہے، جن میں سے 36% خواتین کی عمر 15 سے 34 سال کے درمیان ہے، جبکہ 17.5% خواتین کی عمریں 20 سے 24 سال کے درمیان ہے۔ رپورٹ کے مطابق 60 سال یا اس سے زائد عمر کی بزرگ خواتین کا تناسب 6.25% ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سعودی خواتین میں روزگار حاصل کرنے والی خواتین کی شرح 32% ہو چکی ہے، جبکہ سعودی لیبر مارکیٹ میں ان کی شراکت 36% ریکارڈ کی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے 700 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور جب تک سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی اور تعمیرات کا کام مکمل نہیں ہو جاتا، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ آج جمعے کو وزیر اعظم آفس سے جاری پریس ریلیز کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ متاثرین کی امداد اور بحالی ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے اور مل کر کام جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پانی کے بہاؤ پر قائم غیر قانونی تعمیرات کا معاوضہ کب تک وفاقی اور صوبائی حکومتیں ادا کرتی رہے گی۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے ذمہ داریاں بڑھ گئی ہے۔ 2 دن پہلے ہم نے بونیر کا دورہ کیا، وہاں پر بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اسی طرح سوات، شانگلہ، سوابی، مانسہرہ اور دوسرے علاقوں میں بھی بے پناہ نقصانات ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مرتبہ ملک بھر میں 700 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں اور صرف خیبر پختونخوا میں 400 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر اور درخت پانی کے ساتھ بہہ کر آئے تو ان کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ وزیر اعظم نے کہا کہ 2022 میں معاشی نقصانات بہت زیادہ ہوئے تھے، لیکن جانی نقصان کم تھے، لیکن اس مرتبہ جانی نقصان زیادہ ہوئے ہیں۔